بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پاکستان پراپرٹی سروسز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اویس ظہیر, اور آج ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا حسن بھائی نے ایز اے ہمارے جی ایم سیلز کہہ لیں آپ, یا پھر ہمارے بڑے بھائی کہہ لیں. انہوں نے ہمیں پی پی ایس کو جوائن کیا ہے اور اپنے ایکسپرٹ اوپینینز انشاءاللہ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم اب آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کریں گے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ. رائٹ نو مارکیٹ کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے یا پاکستان کی موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے اس پہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کیا اثر آ رہا ہے, اور اس ٹائم ہم لوگوں کی نظر کے اندر آپ کو کیا چیزیں جو ہے ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں ریگارڈنگ ٹو انویسٹمنٹ, جو کہ پریویسلی اگر ہم پینڈیمک سچویشن کے اندر دیکھیں جن لوگوں نے اس ٹائم کے اکارڈنگ اپنی ایسٹس کو بائنگ سیلنگ میں رکھا تو ان کو کیا فائدے ملے تھے, اور آج کی سچویشن کے اکارڈنگ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو حسن بھائی آپ اپنے آج کے ٹاپک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اور ہمارے جو ویورز ہیں ان سے ہم آپ کی ایکسپرٹ اوپینینز کو ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ اپنے شیئر کریں, تاکہ ہمارے جو ویورز اس ٹائم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو لے کے کافی پینک ہوئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بات کرنے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کے ساتھ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور ہم لوگ اپنی انویسٹمنٹس کو صرف اس بیس پہ روک لیں کہ یاد دیکھیں جب حالات ٹھیک ہوں گے تب ہم یہ کام کریں گے؟ میرا آج کا جو ٹاپک ہے جو میں نے اویس صاحب سے ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ ایک اسٹرگلنگ فیس کو ہم انکیش کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو کئی لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ جناب پیسہ لگائیں, انویسٹمنٹ کر دیں, یہ کر دیں, فلاں کر دیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ہم لوگ آج ایسی باتیں کرنے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے. میں آپ کو صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیو اویس صاحب کے ساتھ جو ہے اس کی مین وجہ مجھے انکریجمنٹ ہے اللہ کے بعد اویس صاحب کا, اس کو اینڈ تک دیکھیے گا. پاکستان میں اس وقت ریئل اسٹیٹ ایک اسٹرگلنگ فیس میں ہے. اس کی ریزنز بہت سی ہیں جو کہ بیک آف مائنڈ بھی ہیں, کچھ اوپن سیکرٹ بھی ہیں, لیکن اصل وجہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تر انویسٹر ایسا آ گیا ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ اوور دا نائٹ اس کو پروفٹ ملے اور وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے یا ٹرن ڈاؤن کرے. اب حالات ایسے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بھی بندہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہا ہے وہ ایک ذہن میں بات رکھ کے انویسٹ کر رہا ہے کہ میں نے اس کو ان دا لانگ رن ہولڈ کرنا ہے. جو لوگ پراپرٹی کو ہولڈ کریں گے نو ڈاؤٹ وہ ہو سکتا ہے ملٹی پلائی پروفٹ کما لیں, ناٹ پلس ملٹی پلائی. نمبر ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا اسٹرگلنگ فیس اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اس کو اپنے ذہن کے اوپر اتنا سوار ایک بندے کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک دم مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے یا ایک دم ان ہو جائے. یہ دونوں چیزیں بیسیکلی ایکسٹریمسٹ کی طرف چلی جاتی ہیں جہاں پر پرابلمز آنے کا ڈر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت پی پی ایس کے اویس ظہیر ایک ایسی سورس موجود ہیں جن کی تمام ویڈیوز میں بالکل فیکچول پوائنٹس اور گراؤنڈ ریالٹیز بڑے ایسے انداز سے بتا دی جاتی ہیں جس میں کلیئر میسیج ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن اس موقع پہ کرانا اس لیے ضروری سمجھوں گا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ چونکہ ان کے آفس میں بیٹھ رہا ہے تو بٹرنگ کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں نے 30-31 سال بینکنگ کی ہے. میری لائف میں 4 بینک تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میری اٹیچمنٹ بینک کے ساتھ ایوریج 8 سے 9 سال ہے. صرف شروع کا بینک میرا 3 سال کا تھا. اویس صاحب کے ساتھ میں 2-2.5 سال سے اٹیچ ہوں, اور پچھلے 3 ویک سے میں اندر سے انکریج ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں, میں کام سیکھوں, جو تھوڑا بہت نالج میرے پاس ہے میں ان سے شیئر کروں. میں اپنے تمام سننے والوں کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کسی بھی صورت ڈیفالٹ نہیں کر سکتا. بینگ اے ایٹامک انرجی ہولڈر, بینگ اے ویری بڑی ینگ بلڈ ہمارے پاس موجود ہے, تو اس وقت اس پوزیشن اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ سموتھلی گریجولی انویسٹمنٹ کرتے چلے جائیں. دوسرا, پچھلی جب سے یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اگر آپ دیکھیں تو اب تک کتنے ریئل اسٹیٹ انٹروڈیوس ہوئے ہیں. کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ کرنے والے وداؤٹ اینی فیزیبلٹی رپورٹ اس پریویلڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے دوران بھی اپنی سوسائٹیز کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ تو کیا وہ اپنے بلینز آف روپیز ایسے ہی پھینک رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر ہم نے اپنی سوسائٹیز کو انٹروڈیوس کروایا تو ہمارا کسٹمر جو سینسیبل بھی ہے, پیسے والا بھی ہے, وہ اٹریکٹ ہوگا. وہ لینیٹ قسم کی کنڈیشنز کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں انسٹالمنٹ زیادہ والا معاملہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ واحد چیز ہے جو اس وقت اٹریکٹ کرتی ہے کسٹمر کو کہ ہم لوگ فائلز لے لیں یا کوئی پلاٹس انسٹالمنٹ پہ لے لیں.
بھائی اس میں تھوڑا سا میں ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. پریویس کچھ ڈیز سے جب مارکیٹ کے اندر نا یہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے تو کچھ لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری ڈیلی بیسس کے اوپر انٹریکشن رہتی ہے کہ یار یہ ہمارا پلاٹ ہے یہ ہمیں سیل کرنا ہے یا پھر ابھی ہم لوگ اس کو پلان کر رہے ہیں ابھی ہولڈ کر لیں. تو جیسے ہی ڈالر ہمارے ملک کے اندر جب ایک دم سے اب سائڈ جا رہا ہوتا ہے تو لوگ پراپرٹی بیچ کے تو اس ٹائم ڈالر کے اندر انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اور سیم اس طرح کا سینیریو پریویس آئی تھنک کوئی 4 to 5 ٹائم میرے ساتھ اس ڈیز کے اندر ہوا ہے کہ اور ایون کہ بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ جو کہ اس ٹائم اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک کس حالات سے گزرا ہے اور ہم لوگوں کو اس ٹائم یار بجائے ساتھ دینے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پلاٹ کے پیسے جو ہے نا 1.5 کروڑ کو پہنچ گئے بھائی اس کو جلدی سے بھیج دیں. ادھر سے ڈالر 10 روپے اوپر چلا گیا, 10 روپے جو ہے ہمیں بچت آنی تھی وہ تو ڈالر کے اندر چلے گئے. تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری عوام کو کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ یار آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرو نا, آپ کم از کم ملک کے ساتھ یہ غداری تو نہ کریں نا کہ یار آپ کا ملک اس ٹائم کس سچویشن پہ چل رہا ہے, ہم لوگوں کو آلریڈی ڈالرز کی ضرورت ہے اور اس میں آپ بھی اپنا بینکنگ ایکسپیرینس شو کریں کہ دیکھیں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ڈالر میں انویسٹمنٹ نہ کریں, آپ کریں. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ ڈالر کو پھر آپ تکیوں کے نیچے نہ رکھیں, اس کو بینک میں ہی اپنے ڈپازٹ کرا دیں تاکہ ہمارا ریزرو جو ہے وہ کچھ مینٹین ہو جائے, سرکولیشن میں آ جائے. اب وہ کلائنٹ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں جی 1.5 کروڑ کا پلاٹ ہو گیا جلدی سے بیچے, ہم نے فوراً سے ڈالر لے لیں کیونکہ 10 روپے ادھر ڈالر میں اوپر جا رہا ہوں, اور لے کے انہوں نے انڈائریکٹ سورسز سے لے لیں اور انڈائریکٹ سورس کو ہی واپس کر دینا ہے. تو وہ والا ہمارا جو ہے اوور آل پھر آئی تھنک اس میں مانیٹرنگ ساری جو ہے نا وہ ہوتی نہیں ہے اور اس میں پھر اینڈ یوزر یا اینڈ بینیفٹ وہی 2% لے رہا ہے ہمارا ملک جو ہے باہر میں. اس کو بھی آپ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. ہم لوگ نہیں کہہ رہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں. جی بالکل, اویس صاحب کا اپنا نقطہ نظر, میں تو انکریج کر رہا ہوں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں. میں تو یہ کہوں گا, اللہ کے آسرے بڑی سالڈلی ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے. اگر ہم کیلکولیشن پہ آ جائیں, اویس صاحب نے جو باتیں کی ہم سب کے ذہن میں ہیں, کیلکولیشن پہ آ جائیں. آج ڈالر لیٹ سپوز 200 روپے کا ہے اور 1.5 کروڑ کا اگر پلاٹ بکتا ہے تو شاید 75,000 ڈالر آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈالر 250 روپے کا ہو جائے گا؟ خدا نہ خواستہ. 230 کا ہو جائے گا؟ خدا نہ خواستہ. 220 کا ہو جائے گا؟ خدا نہ خواستہ. 210 کا ہوتا ہے لیٹ سپوز. چھوڑ دیں جی پاکستانی عوام غریب ہے پس رہی ہے, یہ سوچنے والے سوچتے ہیں, یہ سب نہیں سوچتے. 10 روپے کے پیچھے 75,000 ڈالر میں یو ول گیٹ 7,50,000 روپیہ. اور آئی ایم ٹیلنگ یو ون تھنگ, اگر آپ 1.5 کروڑ کی پراپرٹی کو ہولڈ کر لیں یا آپ 1.5 کروڑ کی پراپرٹی لے لیں تو انشاءاللہ ود ان 3 to 6 months جو حالات جو پریڈکٹ ہم کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ڈال رہے ہیں, آپ 7 لاکھ کو منیمم ملٹیپلائی 2 کر دیں تو یہ آپ 15 لاکھ کا پروفٹ کما لیں گے. اگر ہم کہتے ہیں نہیں یار حالات تو ٹھیک خدا نہ خواستہ ہونے ہی نہیں ہیں, ایون دین میں آپ کو ایک چیز گزارش کر رہا ہوں کہ آپ 10 لاکھ پروفٹ پھر بھی کما لیں گے. اب آپ سوچ لیں, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر 6 ماہ بعد ڈالر 220-30 کا ہو رہا ہے تو گو آپ پلیز جائیں اور ڈالر پرچیز کر لیں. لیکن پلیز پھر ایک ریکویسٹ ہے, اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں ڈالر اکاؤنٹ میں, تاکہ ڈالر سرکولیشن میں آ جائے. یہ جو نیسیسٹی آف لائف دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی, غریب لوگ نہ پسیں, ایٹ لیسٹ یہ کر لیں. ادروائز میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا پیسہ نہ ہولڈ کریں, نہ آپ ڈالر میں جائیں, نہ آپ ایون گولڈ میں جائیں. پلیز آپ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, آپ اور انڈسٹری لگا لیں, کسی اور چیز میں انویسٹ. وہ چیز جو ہولڈ ہو کے گھر میں قید ہو جاتی ہے اس کا امپیکٹ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوتا, اسپیشلی آن دا پور پیپل. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ یہ, باقی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, آپ دین کو آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, ایکسکیوز می. تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ان اینی کیس ہولڈ کرنا پڑ جاتا ہے. لاس کبھی نہیں میں نے دیکھا, نہ ہی میرا خیال آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو. ہولڈنگ کا پوزیشن اس وقت بن چکی ہے. فریش آپ پرچیز کریں, آپ ایک دم بڑی چیزیں زیادہ مت خریدیں, گریجولی خریدیں. اکنامکس کا رول ہے کہ ڈاؤن جاتی ہوئی مارکیٹ کو آپ ہائیلی سلولی چیزیں پرچیز کریں, تاکہ آپ کا ایوریج ریٹ ایسا بن جائے کہ جب مارکیٹ ذرا سی موو کرے تو آپ کو پتہ چلے کہ یو آر گیٹنگ ملینز آف روپیز انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بالکل ایسی ہے. ابھی ہم لوگ جو ایک سیپریٹ ٹاپک رکھیں گے جو ریسنٹلی پروجیکٹس آئے ہیں اوور آل انسٹالمنٹ والے, اسپیشلی بہت سارے کلائنٹس ایسے ہیں مارکیٹ کے اندر جو قسطوں کے اوپر چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے پروڈکٹ یا پھر پراپرٹی وہ بن جائے. اس کے والے سے ہم ایک سیپریٹ ٹاپک رکھیں گے. آج کی مارکیٹ کے اندر جو رائٹ نو ہماری ملکی حالات ہیں ان کو ہم نے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کمپیریزن میں لے کے ہیں. حسن بھائی نے اپنے انالیسس شیئر کیے ہیں. آپ لوگوں کے کچھ انالیسس ہوں جو آپ لوگ ہم سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو, ہمارا کمنٹ باکس آن ہے, اس میں آپ کمنٹ کریں, ہم لوگ اس کا رپلائی دیں گے. اور آپ کے سجیسٹ کیے ٹاپکس کو بھی ہم اپنی اس ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ
بڑی جلدی کور کریں گے. فردر پاکستان پراپرٹی سروسز کے یوٹیوب چینل پہ آپ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اپڈیٹ آ رہی ہوں آپ تک پہنچائیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ابھی کے لیے میں حسن بھائی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.